قرآن مجید میں اور حدیث رسول کریم علیہ السلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی فضیلت اور مرتبہ کیا ہے تو یقین جانے حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی کام کی فضیلت اللہ رسول نے اتنی بیان نہیں کی جتنی علم کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم کو چھوٹی بات ہے، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور اس کی تشریح ہے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام درہم اور دینار نہیں لوگوں کو دے کے دیتے، روپیہ پیسہ نہیں بانٹتے، وہ علم دیتے ہیں۔ اس لیے جتنا زیادہ کوئی علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی وہ پیغمبر کا وارث ہے، اس نے وہ جائیداد حاصل کی۔ شیخ سعدی گلستان میں لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک امیر بن گیا قارون کی طرح، اور ایک بیچارہ فقیر تھا مگر عالم تھا۔ تو ایک دن اس غنی نے کہا امیر نے کہ تو بھی یار کوئی کاروبار کر، عزت کی روٹی کما۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ یار تو قارون کا وارث ہو گیا، میں موسیٰ اور محمد کا وارث علیہ السلام۔ تو نے قارون کا خزانہ پا لیا، کیا تیرے پہلے مرے گا سب چھوڑ جائے گا۔ مگر یہ علم جو ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی مر جاتا پتہ نہیں اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں، مگر جو علم وہ پھیلا گیا نا، علم ينتفع۔ تین ایسے کھاتے ہیں جو بند نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، اور قیامت کے دن ہی میزان لگے گی اس کی نیکی وہ کہاں کہاں گئی۔ ایک یہ فرمایا علم ينتفع بہ، ایسا علم سکھا گیا، استاد تھا، معلم تھا، وہ علم آگے اس کے شاگردوں نے آگے پھیلایا، اس کو سب کے برابر ثواب ملتا ہے، ان کو بھی اجر ملے گا جو آگے پھیلائیں گے۔ مگر اس نے شروع میں سکھایا، اس کے کھاتے میں سب نیکیاں جمع ہوتی رہیں۔ اسی طرح فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی ایسی خیرات جو باقی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا جو ذخیرہ نا آدمی کا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد تیار کر گیا وہ اس کے لیے دعائیں کریں۔ اس سے وہ سوال بھی حل ہو جاتا جو ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ میں کیوں نہیں بھیج دیتا۔ اس چیز کا انتظار تو پتہ چلا کہ نیکی اور بدی کا کھاتا روک نہیں گیا، اس طرح فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی شخص نے ایسی نیکی کی ہے جس کے اثرات باقی ہیں، وہ پتہ قیامت کا جب حساب کرے گا کارخانہ اس وقت پتہ چلے گا کہ اس کی نیکی کا کتنا اجر بنا۔ اور اسی طرح اگر کسی نامراد نے کوئی بری مثال قائم کر دی، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے قتل کی سنت جاری کر دی، یہ رسم ڈال دی، اب جتنے قتل ہوتے ہیں نا ہر قتل میں سے ایک قتل قابل کے قاتل میں جمع ہوتا جاتا۔ اس لیے محتاط رہنا چاہیے کہ آدمی قدوہ اور اسوہ بنے، نمونہ تو اچھائی کا بنے کہ اس کے بعد بھی نیکی جاری رہے، بدی کا اثر نہ چھوڑ جائے کہ وہ مر جائے اور بعد میں نیکی اس کے دفتر میں درج ہوتی رہے، کیا بنے گا، پہاڑوں جیسی برائیاں جمع ہو جائیں گی۔ تو علم کے بارے میں فرمایا کہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دو جماعتیں صحابہ کرام کی بیٹھی تھیں، ایک طرف کچھ لوگ ذکر اذکار کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اچھا کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو منظور ہوا قبول کرے گا۔ یعنی دوسری جماعت کو دیکھا کہ وہ پڑھا رہے تھے، ذکر نہیں کر رہے تھے، نہ کوئی نفل پڑھ رہے تھے، بیٹھے تھے، کچھ سیکھتے تھے، کچھ سکھا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ہی بیٹھے جو صحیح سکھا گئے اور کہا انما بعثت معلما، میں صرف عبادت کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا سکھانے کی۔ ان کے ساتھ بیٹھے اور لوگوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول پچھلی امتوں میں دو ایسے آدمی تھے، ان میں سے ایک عبادت کرتا تھا۔ اب ہمارے ہم بھی تصور کہ فرا آدمی درویش بن گیا، عبادت کر گیا، وہ خانقاہ اور جنگل میں چلا گیا، وہاں اللہ اللہ کرتا رہا، تو وہ عبادت کرتا تھا، عابد تھا۔ دوسرا عابد نہیں تھا، عالم تھا، لوگوں کو سکھاتا تھا۔ تو ان کے مرتبہ میں کیا تفاضل ہے، کمی بیشی آپ سمجھائیں۔ یقین جانے اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنی۔ اب اندازہ کریں ایک ادنا امتی اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جتنا میرا درجہ اونچا ہے نا ایک ادنا امتی کے مقابلے میں، اتنا ہی درجہ اونچا ہے عالم کا اس عابد کے مقابلے۔ عابد کیا اپنی فکر کر رہا کہ میں نجات پا دوں، عالم دوسرے ڈوبتوں کو بچا رہا ہے۔ یہی سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب دل بمدرسہ آمد خانقاہ، پہلے ایک آدمی خانقاہ میں چلا گیا، درویش بن گیا، پھر اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور مدرسے میں آ گیا۔ صاحب دل بمدرسہ آمد خانقاہ بشکست عہد صحبت اہل طریقہ، اور طریقت والوں کے ساتھ جو اس نے بیعت کی تھی ختم کر دی۔ گفتم میں آنے عالم و عابد سے فرق بہت، میں نے پوچھا کہ عالم اور عابد میں تم نے کیا فرق دیکھا؟ کہا اختیار کر دیا دائیں طریقہ، کہ اس راستے کو چھوڑ کے ادھر آ گیا، علم پڑھنے پڑھانے والوں کو، لوگ تو سمجھتے بات کرنے والے عالم، تم نے کیا فرق دیکھا؟ گفتاں گلی میں خیش بنومی برد موت، اس نے کہا وہ تو اپنی کملی بچا کر چاہتا کہ میں چلا جاؤں دریا پار، وہیں جہد نہیں کر کے بغیر غریق کرا، اور یہ ڈوبتوں کو بچانا چاہتا جو صحیح عالم ہے۔ باقی اگر کوئی عالم ایسا نامراد، کتابوں کے ڈھیر اس پر لدے ہوئے ہیں، حافظہ سب کچھ، مگر عمل نہیں اس کا ان باتوں پر۔ تو امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ جب کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو یعنی بالعلماء الذی یصدق فعلہ قولا، کہ ایسا بندہ جس کا عمل جو ہے نا اس کے قول کی تصدیق کرے، جو کہتا ہے نا وہ کرتا ہے، وہ عالم ہے۔
من لم یصدق فعلہ قولہ فلیس بعالم، اور جس آدمی کا قول جو ہے نا وہ اور ہے عمل اس کے خلاف ہے، وہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں۔